السلام علیکم. زنیرہ ماہم جو کہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، کل کی ان کی ویڈیو میں آپ نے شعیب صاحب کا انٹرویو دیکھا ہوگا. شعیب جویریہ کے نام سے ان کا چینل ہے. جویریہ جو کہ ان کی مسز ہیں اور ان کے چینل کی تقریباً سلیپنگ پارٹنر ہے، کیونکہ 15 منٹ کی ویڈیو میں یہ جویریہ صاحبہ کو 15 سیکنڈ سے زیادہ بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ یہ ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، ہاں نام سر بھی لاتی رہتی ہیں. تو کوئی 5 ماہ پہلے انہوں نے آئی چیٹڈ آن مائی وائف کے نام سے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی. بڑی ڈرامائی سی کہانی، فلمی سی انہوں نے بیان کی، جس میں ایک لڑکی نے، جب یہ شادی پر گئے تھے اپنی دوست کی شادی پہ، وہاں پہ ایک لڑکی آئی، اس نے ان کو سوتے سے جگایا اور کہا تم میرے ساتھ شادی کر لو، اور بہت مجبور کرنے پر اور اس کے خودکشی کر لینے پر، انہوں نے خودکشی کی کوشش کرنے پر انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، لیکن جویریہ سے، جو کہ ان کی بچپن کی منگیتر تھی، تو جب گھر والوں نے جویریہ سے شادی کی تیاری کی تو تب انہوں نے گھر والوں کو سچ بتا دیا. تب تک ان کا بیٹا ابراہیم بھی ہو چکا تھا، جو کہ ان کی اکثر ویڈیوز میں نظر آتا ہے. تو جناب ان کے گھر والوں نے لڑائی جھگڑوں سے بچنے اور ناراضگیوں سے بچنے کی خاطر اس بات کو چھپا لیا اور ان کی جویریہ کے ساتھ شادی ہو گئی. جب ان کی جویریہ کے ساتھ شادی ہو گئی تو جو پہلی بیوی تھی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش باش ہے. حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ منگنی چنا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان پر مسلط ہو کر شادی کر لی. ان کا نام شمائلہ بتاتے ہیں یہ. تو جناب شمائلہ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے دوبارہ شادی کیوں کر لی ہے، حالانکہ انہوں نے کرنی ہی تھی، ظاہر ہے اس سے پہلے یہ منگنی شدہ تھے. تو وہ جو بیٹا تھا اس کو ان کے پاس چھوڑ گئی، اور بیٹے کے آنے پر جویریہ کو ساری کہانی پتہ چل گئی. لیکن جویریہ نے عظمت کی دیوی خود کو ثابت کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ میں شمائلہ کو منا کر اور رخصت کر کے باقاعدہ دلہن بنا کے لاؤں گی، اور وہ خود باقاعدہ دلہن کی طرح تیار ہوئیں. شعیب صاحب کو دلہا کی طرح تیار کیا، دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے اور جناب یہ دلہن کو رخصت کرانے کے لیے گئے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو میں انہوں نے خود یہ دکھایا ہے کس طرح یہ گاڑی میں بیٹھ کر سجی ہوئی گاڑی میں دلہا کی طرح لینے گئے. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دلہن کے لیے دلہن والا لباس خریدنا بھول گئے، اس کو دلہن کی طرح تیار کروانا بھول گئے. اور یہ دونوں تو بہت بنے ٹھنے نظر آ رہے ہیں، لیکن دلہن صاحبہ بالکل سادہ سی ہیں. اور انہوں نے ایک بہت بڑا اعتراض اٹھایا تھا ستارہ یاسین کی ویڈیو پر کہ ستارہ جھوٹی ہے اور یہ فیک کہانی ہے، اور یہ جو شادی دکھا رہی ہیں یہ اس کے دیور کی شادی ہے، اس کے شوہر کی شادی نہیں ہے. کیونکہ جو ساجد ستارہ کے ہسبینڈ ہیں وہ دلہن کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے دلہا دلہن بیٹھتے ہیں. تو جناب آپ کی وائف اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جیسے ابھی وہ اٹھ کے بھاگ جائیں گی، اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں. اور وہ لڑکی جو کہ اتنی بولڈ تھی کہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آئے ہوئے لڑکے کو مجبور کر کے اور خودکشی کی دھمکیاں دے کے اور خودکشی کی کوشش کر کے اس کو اپنے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے، تو وہ اب یوٹیوب پہ فیس شو کیوں نہیں کر رہی ہے، جبکہ آپ کی پہلی وائف تو سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کی طرف سے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو ایسا کیوں ہے، وہ کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ ستارہ یاسین کی ویڈیوز میں آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اٹھا کے اور پھر ان پر لمبی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں اور بڑے بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں. تو جناب ان باتوں کے آپ کو ضرور جواب دینے پڑیں گے کہ آپ کی دلہن جو ہے وہ اس طرح سے تیار کیوں نہیں ہوئی، یا آپ کے ساتھ بیٹھی تھیں تو وہ دلہن کی طرح سے بیٹھی ہوئی کیوں نہیں ہے، اور ویڈیوز میں سامنے کیوں نہیں آتی ہیں. ایک آدھ ویڈیو میں آپ نے ان کا گھٹنا دکھا دیا، کبھی ان کا ہاتھ دکھا دیا. تو جناب اس طرح سے تو نہیں چلے گا. تو جناب آپ کو بھی وضاحت دینا پڑے گی، کیونکہ نظر صرف آپ کی ہی تیز نہیں ہے بلکہ زمانے والے بھی غضب کی نگاہ رکھتے ہیں. تو جناب آپ سے صرف اتنی التجا ہے، آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے شعیب بھائی جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ستارہ نے ان کی کہانی کو کاپی کیا ہے. تو اگر غور کیا جائے تو ستارہ کی اور ان کی کہانی میں کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی بھی مماثلت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جویریہ ان کی بچپن کی منگیتر تھی اور ادھر ساجد کی بچپن کی منگیتر تھی کوثر. اس کے علاوہ یہ بچپن کی منگنی کے علاوہ ان دونوں کہانیوں میں کوئی آپس میں مماثلت نہیں ہے. آپ کو ان کی بچوں کی آنکھوں کی ویرانی نظر نہیں آتی ہے، جن بچوں کے باپ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کے اور دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، ان کی ماں اکیلی رہ جاتی ہے، بے سہارا ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو ان بچوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی ستارہ کے بچوں کی آنکھیں ہیں، آپ اس میں دیکھیں. اور اگر آپ کو اس سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے ہی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ستارہ نے جھوٹی کہانی گڑھی ہے اور مجھے کاپی کیا ہے، تو جناب آپ کا اپنا انداز دیکھیں. آپ یوٹیوب پر وہ مردوں کی پھاپا کٹنی بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ نچا نچا کر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عورت سے بات کرنے کے لیے یہ اچھا انداز نہیں ہے.
تھوڑا یہ اخلاقاً بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا. اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہی ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ آگے آئیں کریں جھوٹا ثابت. لیکن آپ کی بیگم بھی تو ہیں، 2 بیگمات آپ کے بقول آپ کی ہیں، تو ان میں سے کسی کو آگے کریں اور وہ ستارہ کے ساتھ مقابلہ کریں. آپ اس طرح ہاتھ نچا نچا کے بات کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے. باقی آپ خود عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہوں گے. ایک اور یوٹیوبر ہیں جو ستارہ کے حق میں بولتی ہیں، تو ان کو بھی آپ نے کل کی ویڈیو میں موٹی اور یوٹیوب کی بدماش اور جوتی کی نوک پر میں تمہیں نہیں رکھتا، اس طرح کے الفاظ ایک عورت کے لیے بولنا آپ کو زیب نہیں دیتا. اور مجھے تو آپ کی 2 بیویوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہوگا جب آپ ایک انجان 2 عورتوں کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے آپ کا کیا رویہ ہوتا ہوگا. اور آپ اگر کہتے ہیں نا کہ ستارہ کی کہانی میں بہت سے جھول ہیں اور یہ نکاح نامہ دکھانا چاہیے اور عمروں کے جو آپ نے مقابلے کیے کہ اس کی عمر اتنی ہے تو اس کی عمر اتنی کیوں لکھی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں تو جناب آپ کی کہانی میں بھی بہت سے جھول ہیں. اگر بتانے پہ آئیں تو پھر کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا انداز درست کر لیں اور اچھے الفاظ استعمال کریں خواتین کے لیے جن الفاظ میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے بالکل کریں، سامنے آئیں. لیکن کسی کو مجبور ہم نہیں کر سکتے کہ اگر اس نے ایک کہانی بیان کی، اس کا چینل پہلے اچھا نہیں چل رہا تھا، اب اچھا چلنے لگا، اس کو ویوز بہت اچھے آنے لگے، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں. جیو اور جینے دو کی کہانی پہ چلنا چاہیے، اور جیو اور جینے دو کی جو تھیوری ہے یہ سب سے اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، انجوائے کریں اور اپنا کنٹینٹ بنائیں. آپ کی بھی کہانی جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور اس پہ آپ کو ویسے ہی ویوز آ رہے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی یا کسی کے لیے بیڈ ورڈز یوز کرنے کی. آپ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایڈریس دے تو میں اس کے گھر جاؤں گا، آپ اچھے لگیں گے اس کے گھر جاتے ہوئے. اس کے ہسبینڈ اس کے ساتھ نہیں رہتا تو آپ اچھے لگیں گے اس کے گھر جاتے ہوئے اور انکوائری کرنے جاتے ہوئے. آپ کون ہیں، مطلب کس حیثیت سے جائیں گے انکوائری کرنے کے لیے؟ یہ تو ستارہ کی سادگی ہے کہ وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ میں آپ کو اپنا پتہ دیتی ہوں اور آپ آئیں اور میرے گھر پہ دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستارہ واقعی ہے اور میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے. ورنہ بالکل وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. جو اس نے کہانی بیان کر دی. دیکھنے والوں کو اس پر یقین کرنا چاہیے. اگر نہیں یقین جھوٹی لگتی ہے تو ویڈیوز مت دیکھیں. لیکن اس طرح کے ورڈز یوز کرنا، آپ کے الفاظ نے مجھے بہت تکلیف دی اور میں نے اسی لیے ویڈیو بنائی ہے. تو جناب معذرت کے ساتھ آئندہ پلیز اس طرح کے الفاظ استعمال مت کیجیے گا. اپنے گھر کی عورتوں کو جس طرح عزت دیتے ہیں باقی عورتوں کو بھی اسی طرح سے عزت دیجیے گا. اگر کوئی عورت یوٹیوب پر سامنے آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا اور اس کے بارے میں جو الفاظ مرضی بول دے گا. یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. امید ہے آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے صرف 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں. آپ کی ویڈیوز کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت سے جھول ہیں اور بہت کمزوریاں ہیں. تو جب لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کیا کہ آپ ستارہ کو کاپی کر رہے ہیں تو الٹا آپ نے وہ کہانی جو ہے وہ ستارہ پہ ڈال دی کہ نہیں ستارہ نے مجھے کاپی کیا ہے. ان کی اور آپ کی کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے، سوائے بچپن کی منگنی کے علاوہ کوئی مواصلت نہیں ہے. تو جناب میں واک کرنے گئی تھی اور وہاں پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی اور ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. تو جس کو نہیں اچھے لگے ہوں وہ ان سے معذرت ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.